بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام ویو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں عمران یعقوب خان۔ ناظرین، ہمارے ملک کی سیاست تو ہر وقت اس طرح سے حالات کا شکار رہتی ہے کہ اس کے بارے میں کچھ بھی حتمی طور پہ کہنا اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن شاید اس وقت عالمی سیاست کو بھی پاکستانی سیاست کی نظر لگ گئی ہے یا پاکستانی سیاست سے عالمی سیاست متاثر ہو گئی ہے کہ عالمی سیاست کے بارے میں بھی بہت سے سیاسی پنڈت اور تجزیہ کاروں کا یہ ماننا ہے کہ وہاں پہ بھی حالات کچھ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں حتمی کوئی رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ ان تمام امور پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمی امور کے ماہر اور سابق وزیر خارجہ پاکستان جناب میاں خورشید محمود قصوری صاحب۔ تھینک یو ویری مچ قصوری صاحب، آپ نے ٹائم دیا۔ تو ہم یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ آپ پاکستان کے وزیر خارجہ بھی رہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عالمی سیاست میں پاکستان جو اپنا رول ادا کر سکتا تھا، کیا ہم نے ان 77 سالوں میں وہ رول ادا کیا یا اس کی کوشش کی؟ دیکھیے، پوزیشن یوں ہے، ڈیپینڈز کہ کس نظر سے آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا وقت آیا ہے کہ پاکستان کا بہت اہم رول رہا ہے عالمی سیاست میں، عالمی انٹرنیشنل ریلیشنز میں۔ کیا اس کا ہمیں ہر وقت فائدہ ہوا ہے، یہ بھی دیکھنے والے پہ منحصر ہے، اس کے مختلف تجزیے کیے جا سکتے ہیں۔ ہمارا بہت اہم رول رہا ہے سوویت یونین کے اور کولڈ وار، جب ویسٹ اور سوویت یونین کے درمیان کولڈ وار تھی تو ہم تو بہت دنیا کی نظر میں رہے ہیں۔ آپ نیٹو کے علاوہ یہ کہہ سکتے ہیں سیٹو، سینٹو، بغداد پیکٹ، ہر چیز کے آپ ممبر تھے۔ تو اس میں آپ کے بارے میں تو یہ بھی کہا گیا تھا کہ یو آر دا موسٹ ایلائڈ ایلائی آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس، جس وقت یونائٹڈ اسٹیٹس انڈسپیوٹڈ سپر پاور تھا۔ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب پاکستان کی فارن پالیسی جب شروع میں تشکیل دی گئی ہے، جب نابزدہ لیاقت علی خان چلے گئے واشنگٹن بجائے ماسکو جانے کی۔ ایک لمبی کہانی ہے کیوں نہیں ماسکو گئے، انویٹیشن ان کو ماسکو کی مل گئی تھی ہمارے سفیر کے ذریعے جو تہران میں تھے، راجہ غضنفر علی خان، لیکن وہ واشنگٹن گئے۔ اگر آپ پوچھیں گے تو جواب دے دوں گا۔ بڑی دیر آپ کا رول رہا ہے، آپ کو ڈیفنس فورسز کو آپ کی اسی لیے بنی۔ شروع میں تو انڈیا پاکستان کا مقابلہ ہی کوئی نہیں تھا، کیونکہ جتنے وہ ہمارے سٹورز پہ ہی بیٹھ گئے، فائنینشیل ڈویژن جو ریسورسنگ کی تھی وہ بھی انڈیا والے نہیں کر رہے تھے۔ اور تو اور مہاتما گاندھی کو مرن بھرت رکھنا پڑا۔ میں حیرانی کی بات ہے کہ یہ پاکستان کو ایسٹس دے دیں، آج تو بڑی عجیب سی بات لگ رہی ہے، نہیں تو گورنمنٹ وہ بھی نہیں دے رہی تھی۔ تو اس وقت جو فیصلہ کیا کہ جی پاکستان کو ڈیفنس فورسز بنانی ہے، اکنامک ایڈ بھی چاہیے، تو امریکہ کا فیصلہ ہوا۔ اس کے بعد آپ جتنے بھی ترکی، عراق، ایران اس وقت شامل تھے ان مختلف پیکٹس میں، کیونکہ جو سوویت انڈر بیلی تھی اس میں پاکستان بھی تھا۔ اس کے بعد افغانستان کے معاملے شروع ہو گئے، وہ بھی کوئی 20 سال رہے ہیں، اس کا ہمیں نقصان بھی ہوا ہے، اس میں کوئی شک ہی کوئی نہیں، لیکن آپ کا رول بہت اہم رہا ہے۔ اگر آپ اس کا فائدہ اٹھا سکتے، جو آپ نے نہیں اٹھایا، بہت سے ملک جو امریکہ کے الائز تھے، یہ اس کی کیا کمزوریاں، یہ تو ہماری انٹرنل سسٹم کی وجہ سے ہیں۔ ہمیں ایک عادت پڑ گئی تھی کہ ہم اپنی انکم سے زیادہ خرچ کریں گے۔ یہ کیوں تھی؟ یہ شاید اس لیے کہ یہاں مغلوں کی جو حکمرانی تھی، جو مسلمانوں کی اشرافیہ تھی بر صغیر میں، اس کو یہ عادت پڑی تھی کہ جو اس کا انکم ہوتی تھی اس سے زیادہ خرچتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سب کے سب قرض دار تھے ہندو مہاجنوں کے۔ لیکن تو پوائنٹ میرا یہ ہے کہ ایک آپ نے وہ رول ادا کر سکتے تھے جو نہیں کیا، کیونکہ جس ملک کی معیشت جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ سنڈروم پہ ہو کہ آپ نے ہاتھ پھیلانا ہے کبھی IMF کے سامنے، کبھی امریکہ کے سامنے، تو وہ رول تو آپ ادا نہیں کر سکتے جو کہ انڈیپینڈنٹ ملک کر سکتا ہے، جو کہ آج بہت سی مڈل پاورز کر رہی ہیں۔ اور انشاءاللہ اگر 4-5 سال آپ کے اچھے گزرے، آپ واپس وہاں آ جائیں گے۔ کیونکہ جب میں فارن منسٹر تھا تو آپ حیران ہوں گے، آج تم بلیو نہیں کیا جا سکتا کہ اکانومی 8.6% پہ گرو کر رہی تھی، چائنا 9.2 پہ تھا، سیکنڈ ہائیسٹ گروتھ ریٹ پاکستان کا تھا۔ اور اس وقت گولڈمن سیکس کہہ رہا تھا کہ پاکستان N11 نیکسٹ 11 ایمرجنگ اکانومیز، وہ سارے پہنچ گئے، ترکی بھی تو میکسیکو بھی، تو جتنے ملک ہیں وہ وہاں پہنچ گئے، ہم پیچھے رہ گئے۔ تو ایک دوسری بات کہانی ہے کہ ہم کیوں پیچھے رہ گئے، لیکن ہم میں وہ کیپیسٹی بھی ہے، ہم نے دنیا کی واحد مسلم نیوکلیئر پاور ہے،
5ਵੀं बड़ी फौज है, वेल ऑर्गेनाइज फौज है, और 25 करोड़ यानी कि पाकिस्तान 5वां दुनिया का बड़ा मुल्क है। इसकी जो पॉपुलेशन की सब डिवीज़न है उसमें एस्पिरेशनल लोग हैं। वो सेपरेट बात है कि अगर हमने इसको प्रॉपर मैनेज ना किया तो तुम्हारे गले पड़ जाएगी, तो हमने उसकी एजुकेशन करनी है, उसकी ट्रेनिंग करनी है। तो जब आप फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, जब तक आप इंटरनल पॉलिसी की बात नहीं करेंगे, यानी इंटरनल स्टेबिलिटी जो आपके यहाँ नहीं रही, पहले दिन से नहीं रही, आपका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना, इंडिया का बन गया 3 साल में, आप आपस में लड़ते रहे कि जी किस किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन है, और आपका जो 58 में वो 56 में बना वो भी उड़ा के रख दिया गया। लेकिन जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में जिस पे सब एग्रीड थे, वो तो 26 साल आपको लगे। हिंदुस्तान ने 3-4 साल में कर लिया था। तो क्या ये आपस की डिविजन्स पहले दिन से हैं? कोई मजहबी हैं, कोई टेरिटोरियल है, प्रोविंशियल है, तो ये है हमारे प्रॉब्लम्स। क्या ये अबूर किए जा सकते हैं? अगर आप पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगा। जी मियाँ साहब, आपकी इस गुफ्तगू से 2-3 सवाल जो हैं, पहले यही पूछ लेते हैं कि क्या हमारी ये इनबिल्ट फॉल्ट हैं या जानबूझ के ये फॉल्ट कायम किए गए, कभी मज़हब के नाम पे, कभी लसानियत के नाम पे, कभी सुबाइयत के नाम पे? अच्छा, इसका मैं जवाब दे देता हूँ कुछ ज़्यादा, क्योंकि मैं कंस्पिरेसी थ्योरीज में बिलीव नहीं करता। सपोजिंग लोग तो कोशिश करेंगे, आज भी कोशिश कर रहे हैं बलूचिस्तान में, केपी में, भाई आप ही के लोग हैं, तो क्वेश्चन आपको अपने से पूछना पड़ेगा कि वो क्या चीज़ है। क्या आपके तालीमी निज़ाम है? क्या आपका निसाब है? क्या वॉट एवर इज़ द रीज़न, क्या आपके आपस के मजहबी इख्तलाफात हैं? क्या रीज़न है? क्या प्रोविंशियल फैक्टर्स हैं? तो ये तो हमारा फेलियर है ना। अगर हमारी नेशन बिल्डिंग इस लिहाज से होती, इंडिया हमसे बड़ा मुल्क है, चाइना तो बहुत बड़ा मुल्क है, उसका निज़ाम बिल्कुल मुख्तलिफ है। इंडिया में तो हमसे ज़्यादा वो कहते हैं रिलीजियस डिफरेंसेस भी हैं, कास्ट सिस्टम भी है, लेकिन एक उनका जो 1950 या 51 का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसमें डिफरेंसेस को भी, कास्ट सिस्टम को भी, उसको वो चलता रहा, उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। उनको एक एडवांटेज भी था। हमारे लिए पहले दिन से मसला हमारी थी इंटेग्रिटी। हिंदुस्तान के लीडर शुरू में पाकिस्तान को थ्रेटन कर रहे थे, तो जब आप फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं तो इनको आप जोड़े बगैर नहीं कर सकते। दूसरा सर, रूस और अमेरिका की आपने बात की कि लियाकत अली खान साहब को इनविटेशन आ गया था। आपके ख्याल में अमेरिका की तरफ जाना और रूस को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देना दुरुस्त फैसला था या गलत फैसला? देखिए, इसके तो जवाब मुझसे बेहतर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने दिया, क्योंकि भुट्टो साहब लेफ़्ट के लीडर बन गए। वो अपने आप को सोशलिस्ट भी कहते थे, और जब उनकी पीपल्स पार्टी उन्होंने इस बुनियाद पर रखी थी, सोशलिज्म की बुनियाद पर उन्होंने रखी थी, वो भुट्टो साहब खुद कंसीड कर रहे हैं। और मैंने उस किताब में रेफरेंस दिया है कि नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान का यह फ़ैसला उस वक्त दुरुस्त था। और रीज़न क्या वो दे रहे हैं? पाकिस्तान को दरकार थी अपनी फ़ौज बनानी और अपनी मईशत बनानी। या आप कह दें मईशत बनानी है, फ़ौज बनानी, वो दूसरी बात है कि हमारे केस में फ़ौज बनानी, मईशत बनानी, जिस तरह चाहे। हमारे पास फ़ौज भी नहीं थी, मईशत भी हमारी बड़ा फ़ौज तो थी, ट्रेंड आर्मी थी, लेकिन उसको हथियार कोई नहीं थे, हथियार बहुत पुरानी तर्ज के थे। तो उसके लिए आपने ऑप्शन आपको था मॉस्को जाएं, आपने फ़ैसला किया कि आप वहाँ जाएंगे, लेकिन ये अकेला फैक्टर नहीं था। उस वक्त ये था कि पंडित नेहरू जो थे हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म, वो थे फेबियन सोशलिस्ट। उनके जो डिफेंस मिनिस्टर थे कृष्णा मेनन, वो थे कम्युनिस्ट। इन दोनों के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे पाकिस्तान बनने से पहले, हिंदुस्तान बंटवारे से पहले, क्योंकि ये सोशलिस्ट रुझानात के हामिल अफराद थे। यहाँ ये भी डर था कि जी अगर सोवियत यूनियन हमेशा इंडिया को प्रेफर करेगा, क्योंकि वहाँ की जो लीडरशिप है ज़्यादा लेफ़्ट या सोशलिस्ट रुझानात की, तो एक उसमें ये फैक्टर था। तो मैं ये समझता हूँ कि फिर उन्होंने जो भुट्टो साहब ने दलील दी कि हमें अगर इकोनॉमिक एड की ज़रूरत थी, वो रूस नहीं दे सकता था। रूस की
فوج پاورفل تھی لیکن روس ہم کو بہت ڈیولپ ملک نہیں تھا اکنامکلی. تو یہ دلائل انہوں نے دیے. میرے خیال ہے اس میں کافی وزن ہے کہ کیا اس میں کہنا کہ اچھا یا برا یہ جو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے حالات پہ. اچھا سر، آپ نے پہلے اپنے جواب میں یہ بات کی کہ ہم ماشاءاللہ سے نیوکلیر پاور سے، جی ہمارے سر دنیا میں بہترین فوج ہے، ہم دنیا میں آبادی کے لحاظ سے بھی 5ویں نمبر پہ ہیں. یہ ساری چیزیں اگر ہم دیکھیں، اتنی خوبیاں ہمارے ہاں ہیں اور ہمارے پاس اتنے لوگ بھی انرجی والے ہیں، یہ سب باتیں آپ نے کی، تو پھر کیا وجہ ہے؟ کیا یہ تو نہیں کمی رہ گئی کہ ہمیں کوئی لیڈر ایسا نہیں ملا جو اس سارے فائدے، اس سارے مثبت پہلوؤں سے کر کے ہمارے ایک ایسی قوم بنا دیتا کہ جو پازیٹیو انداز میں چلتی ہوئی. یہ اس میں حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان خوش قسمت تھا، اس کو مل گئے پنڈت جواہر لال نہرو کے زندگی کے شروع 47 سے لے کے میرے خیال ہے 12-13 سال ملے ہیں. ان کی جب ڈیتھ ہوئی ہے کم سے کم انہوں نے اپنا سکہ جو تھا نا، اپنا سٹیمپ لگا دیا تھا انڈیا پہ. قائد اعظم محمد علی جناح بدقسمتی سے سال کے اندر ہی وہ ان کی وفات ہو گئی، اور اس کے بعد یہاں ایسی شروع ہو گئی اختلافات کانسٹیٹیوشن پہ کہ بڑی مشکل سے بیسک پرنسپلز رپورٹ آئی. BPC اگریمنٹ ہی نہیں تھا. علماء حضرات کا خیال تھا کہ یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے اور یہ وہی سسٹم ہوگا. لوگ کہہ رہے تھے مسلم لیگ موومنٹ کے کہ قائد اعظم کا نظریہ جو تھا وہ ایک نیشنلسٹ مسلم کا تھا، اور وہ جو انہوں نے فائٹ کی تھی وہ بر صغیر کے مسلمانوں کی حقوق کی فائٹ تھی. تو یہ اتنا جھگڑا ہوا کہ اس میں کئی سال لگے. آپ کا آئین بہرحال آپ کا آئین بن گیا. جب ایک ڈاکومنٹ آپ کا بن گیا ہے، شکر کریں کہ وہ بن گیا. اب میرا کہنا آپ کو یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ خرابی کیا تھی، ان کو ایک ایڈوانٹیج ضرور ملا. پنڈت جواہر لال نہرو کی کوئی لیڈرشپ، اور وہ سٹیمپ کر کے چلے گئے، صرف کانسٹیٹیوشن نہیں بنایا بلکہ اس کو امپلیمنٹ کیا. قائد اعظم کی سپیچز ہی ہم کوٹ کرتے رہے، اور ایسے دور آئے کہ ان کی سپیچز کو ہی غائب کر دیا گیا. ان کی سپیچ ہی غائب کر دی گئی جو کہ بڑی مشہور تھی کہ you are free to go to your temples, you are free to go to the mosque, you are free to go to your church. سارا غائب ہو گیا. کیوں؟ کہ ہمارے حکمرانوں، ہمارے اگریمنٹ نہیں تھا کہ پاکستان کس بنیاد پر بنا ہے. تو اس لیے ہم نے اس کی قیمت ادا کر. کیا اس کا مطلب ہے ہم اسیر رہیں گے؟ نہیں. اب میں بتاتا ہوں، جب بھی پاکستان میں 5 یا 6 سال سٹیبلٹی کیا ہے، پاکستان ترقی کرنے لگتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اب اگر آپ دیکھیں تو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے سٹیبلٹی. کیا اور کیوں؟ اگر آپ کا ملک کا پرائیویٹ سیکٹر نکما ہوتا تو پھر کوئی فائدہ نہ ہوتا. آپ کا پرائیویٹ سیکٹر کامیاب ہے، وہ باوجود اتنی بیوروکریٹک ہرڈلز کے ہر جگہ پہ آپ نے اب یہ آپ تو نہیں جان بوجھ کے PIA کو آپ کو نہیں کیا آپ نے، کیونکہ آپ کی گرفت اتنی زیادہ ہے، بیوروکریسی آپ چھوڑنا ہی نہیں چاہتے. اس میں فائدہ ہے سب کو. یہ جو کرپشن ہوتی ہے نا، یہ ایسے نہیں ہوتی، اس سے بہت سے لوگوں کا فائدہ ہو جاتا ہے، ٹاپ سے باٹم فائدہ ہوتا ہے. تو اگر آپ خود نہیں مانیں گے، کہتے ہیں لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں مانتے. آپ اگر IMF آپ کو ڈنڈے کر کے منوا لے تو شاید آپ کی عافیت ہے. جو چیز آپ نے خود نہیں کی، آپ نے ٹیکس نہیں لگائے جن لوگوں کو لگنے چاہیے، IMF پریشر ڈال رہا ہے. آپ یہ جو سورز ہیں، جو یہ رس ایک زخم آپ کی اکانومی پہ ہے کہ یہ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز کھائے جا رہی ہیں اس ملک کو، اندر سے کھا گئی. جتنا ان کو دینا پڑتا ہے، اگر وہ غریبوں کی تعلیم پہ ہو یا غریبوں کی ہاسپٹل بننے میں ہو تو کیا بہتر نہیں ہوگا؟ ہوگا بالکل ہوگا. لیکن فائدہ اس کا جو کچھ لوگوں کو ہوتا ہے، جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کا ہے، چاہے وہ 10,000 ہیں 20,000 ہیں، مجھے نہیں پتا کتنے ہیں، جو اس میں ان کو بہت فائدہ وہ نہیں ہونے دیتے. لیکن میرا خیال ہے کہ پبلک بھی اویئر ہو رہی ہے. پاکستان کی اکانومی بھی اب اس لیول پہ آ گئی ہے کہ اب IMF بھی آپ کی بات نہیں مانتا. وہ سمجھتے ہیں آپ ہر دفعہ باتیں کر کے نکل جاتے ہیں. تو یہ اچھی بات تو نہیں ہے کہ IMF کے آپ تسلط میں لٹرلی آ گئے. جب وہ کہتے آپ کرتے، بری بات ہے. لیکن اس میں اچھائی کا پہلو میں یوں ڈھونڈ رہا ہوں کہ اگر آپ نے خود کچھ کرنا ہی نہیں تو چلیں وہ تو کروا لیں، تو کوئی کروا لے آپ سے. بالکل. تو میں کیا کہہ سکتا ہوں اس میں؟ تو امید کی کرنی ہے کہ چاہے ایوب خان کا ہو،
چاہے ضیاء الحق کا ہو، نواز شریف کے کچھ سال، چاہے مشرف صاحب کا ہو، جس دور میں سٹیبلٹی رہی ہے، پاکستان کی اکانومی تیزی میں گرو کی ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں، حیرت انگیز نہیں، اس کی سیدھی سی بات ہے کہ کیپٹل وہیں جائے گا۔ پاکستان کا اب دیکھیں نا سٹاک مارکیٹ ہے، یہ تو نہیں کہ حالات ایکسیلنٹ ہو گئے پاکستان میں، ابھی خراب، پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں، آپ کا سب سے پاپولر لیڈر جو ہے وہ باہر ہے، اور اس کی وجہ سے باوجود اس کے بہت زبردست انسٹیبلٹی ہے، لیکن اگر سٹاک مارکیٹ کوئی چیز پڑھ رہی ہے، وہ کیا پڑھ رہی ہے؟ ان کا یہ خیال ہے کہ اگر یہ پالیسیز جو IMF کے پریشر میں آئی ہیں اگر چلتی رہیں تو پاکستان کی اکانومی جو ہے بہتر ہو جائے۔ ان کی انڈرسٹینڈنگ یعنی بزنس مین کی، تو اگر آپ کا پرائیویٹ سیکٹر انویسٹ کرے گا تو پھر فورن کیپٹل آئے گا۔ اس سے پہلے یہ تصور کرنا کہ آپ کوئی فورن کیپٹل آ جائے گا بالکل لغو بات ہے۔ پاکستان کا انویسٹر انویسٹ کرے، پاکستان کے انویسٹر جو کر رہے ہیں، لیکن جو بہت سا کیپٹل باہر لے گئے ہیں، اگر ان کو کانفیڈنس ہو، ایک جب سے نیشنلائزیشن ہوئی ہے بھٹو صاحب کے دور میں، یہاں سے لوگ بھاگ گئے ہیں، وہ نہیں انویسٹ کرتے کسی چیز میں جو نظر آئے، وہ کیا کرتے ہیں؟ ٹریڈنگ کرو، بلڈنگ بناؤ بیچ دو، کیوں؟ اس میں رسک نہیں ہے۔ اب ان کو ڈر یہ ہے کہ کچھ ہم بنائیں گے کل حکومت لے جائے گی، اسکول تک تو لے لیے، کالج لے لیے، آٹے کی ملیں لے لیں، چھوٹے چھوٹے کارخانے لے لیے، تو اس لیے لوگوں کا اعتبار اٹھ گیا، تو لوگ اب صرف ٹریڈنگ کرتے ہیں۔ اس ملک کی ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو گئی ہے۔ آپ کو اب دنیا کو سمجھ آ رہی ہے امریکہ کیا کر رہا ہے، صحیح یا غلط؟ اب ٹرمپ یہ کہہ جا رہا ہے کہ جی ہم کو تو ڈی انڈسٹریلائز کر گیا، سارا انڈسٹری چین میں چلی گئی۔ آپ کو ڈی انڈسٹریلائزیشن روکنی پڑے گی، مینوفیکچرنگ کی طرف جانا پڑے گا۔ مینوفیکچرنگ کی طرف جب جائیں گے، کوئی انسینٹیو تو دینا ہے انویسٹر کو۔ سب سے بڑا انویسٹر کو انسینٹیو ہے اسٹیبلٹی۔ اگر روز ہو آج حکومت گر گئی، آج دھرنا ہے، آج جلوس نکل رہا ہے، تو یہ آپ کو سیٹل کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ یہ ایشورنس دے دیں کہ 5 سال حکومت ہے، تو میں آپ کو کاغذ پہ لکھ کے دیتا ہوں کہ اکانومی، چاہے عمران خان پرائم منسٹر ہو، چاہے نواز شریف ہو، چاہے کوئی اور ہو، چاہے یہ گورنمنٹ چلے، تو پروگریس کرے گا۔ یہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا ایک ایگزامپل آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں جو زیادہ ترقی سب سے زیادہ کوریا نے کی ہے، پھر اور ملیشیا سب آگے، ان کے ہاں دونوں وقت میں ترقی ہوئی ہے، ڈکٹیٹرز، ملٹری ڈکٹیٹرز اور سویلینز۔ ہاں وہاں یہ فرق یہ ہے کہ وہاں کے سویلینز بھی سویلین ڈکٹیٹرز تھے۔ مثلا مہاتیر محمد کو پتہ اتنے سال رہے ہیں کہ میں بھول ہی گیا ہوں، 25 سال رہے ہیں، 20 مجھے نہیں۔ سنگاپور کے جو لی کوان یو تھے وہ اتنے سال رہے کہ مجھے نہیں یاد رہا کہ 25 سال رہے ہیں، 30 سال کسی کو یاد ہی نہیں ہے۔ وہ لوگ جب چلاتے اکانومی تو لوگوں کو کانفیڈنس آ جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صبح وزیر اعظم اٹھے گا اور کوئی نیا حکم پاس کر دے گا، نہیں ایسے ہوتا۔ پالیسیز کی کنٹینیوٹی، تو مجھے کانفیڈنس ہے کہ اگر ہمارے لوگ فیصلہ کر لیں کہ چاہے جتنے اختلافات ہوں ہماری سیاسی جماعتیں کچھ ایریاز میں وہ اگری کر جائیں گے، تو پھر آپ کا ملک کرے گا ترقی۔ اگر آپ نے وہ نہ کیا، اس کے لیے میں مانتا ہوں کہ ساری سیاسی جماعتوں کو مل کے یہ بھی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ٹرانسفر آف پاور کو وہ ٹرانسپیرنٹ بنائیں۔ یہ تبھی ممکن اگر بیٹھیں گے، اگر بیٹھیں گے ہی نہیں ایک ٹیبل پہ تو کبھی بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میرا کہنا یہ ہے کہ جب آپ فارن پالیسی بات کرتے ہیں، کسی نے ولیم گلیڈسٹون سے پوچھا جو 4 دفعہ برطانیہ کے وزیر اعظم ہیں کہ جی کیا راز ہے کامیاب خارجہ پالیسی کا؟ ان کا انٹرنل اسٹیبلٹی، اندرون ملک اسٹیبلٹی۔ ونسٹن چرچل نے جب لنڈن تباہ کیا جا رہا تھا، اوپر سے بمبار جرمن آ رہے تھے، غرق کر دے لنڈن کو کر دیا، تو لوگ ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا جی کیا ہمارا اشر ہے، ہم تو اوپر دیکھتے ہیں جہاز آ جاتا ہے۔ تو انہوں نے بجائے یہ کیا کہ ہم کو تو کچھ کر رہے ہیں، ان کا یہ بتاؤ عدالتیں صحیح چل رہی ہیں؟ وہ سمجھے پاگل ہے، دن کو شراب پی ہوئی ہے، اس نے کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں ہماری زندگی راہ میں، کہتا تھا ان کا جی کل، لیکن ونسٹن چرچل کیا کہہ رہا تھا؟ وہ بھئی آپ کا اگر نظام چل رہا ہے تو اس میں رستہ نکل آئے گا۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی ضرورت نہیں کہ آپ ہوپ لوز کریں۔ پاکستان کو جب 5-6 سال کی اسٹیبلٹی ملی ہے وہ ترقی کرنے لگتا ہے، اس کی شرح نمو، جی ڈی پی گروتھ بہت تیز ہو جاتی ہے۔ آدھے سے زیادہ عرصے میں انڈیا سے زیادہ رہی ہے۔ منموہن سنگھ صاحب کے بعد
جب انہوں نے نیا سسٹم انٹروڈیوس کیا ہے تو اس کے اندر جب اکانومی کو انشیکل کیا، بیوروکریسی آزاد کرایا، جس کو پرمٹ راج کہتے تھے، تو ان کی اکانومی پنپی تھی. ہمارے ملک میں بھی پنپے گی، لیکن آپ کو کچھ انسینٹیو دینا پڑے گا کہ وہ ڈرے نہ اور پھر واپس انڈسٹریلائزیشن میں آئے جہاں سے وہ بھاگ گئے. خورشید محمود قصوری صاحب سے سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن اس وقت ہوا ایک بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. میاں صاحب یہ فرمائیے گا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں کہ امریکہ ہمارے ساتھ مفاد کا تعلق رکھتا ہے. جب امریکہ کو فائدہ ہوتا ہے وہ ہمارے ساتھ دوستی کر لیتا ہے، اور جیسے ہی اس کا فائدہ کم ہوتا ہے وہ ہمیں جو ہے دھتکار دیتا ہے. کیا واقعی ایسا ہے؟ لارڈ پامسٹن جو ہیں بہت مشہور فارن منسٹر تھے برطانیہ کے پرائم منسٹر. لارڈ پامسٹن کا مقولہ ہے Nations have no permanent friends. They have permanent interests. یعنی کہ قوموں کے مفادات پرماننٹ ہوتے ہیں، دوست نہیں ہوتے. تو یہ اگر امریکہ کر رہا ہے یا آپ کر رہے ہیں، کوئی کر رہا ہے، تو اسے غلط فہمی کا شکار نہیں. ملکوں کی دوستی ایسے نہیں ہوتی جیسے یاری دوستی ہوتی ہے انسانوں کی. بھئی جس ملک اپنا مفاد دیکھتے ہیں. آپ نے بھی آپ نے کون سا امریکہ پہ احسان کیا تھا جب آپ نے لیاقت علی خان کو انویٹیشن ماسکو سے دلوائی اور امریکہ پریشر ڈال کے امریکہ سے انویٹیشن لے لی، اور جس کی وجوہات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بھٹو صاحب نے بھی کہا کہ وہ ٹھیک فیصلہ تھا ان کا وہاں جانا. تو پوائنٹ آپ نے مفاد میں کیا تھا، امریکہ اپنے مفاد میں کرا ہے، آپ اپنا مفاد دیکھیں نا. قصوری صاحب اسرائیل کی اگر ہم بات کریں تو امریکہ کا اسرائیل کے ساتھ کیا مفاد ہے کہ اس کے ہر جائز ناجائز کام میں؟ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. انفارچونیٹلی آپ 100% ٹھیک بات کر رہے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ امریکہ کے لیے اسرائیل فارن پالیسی کا ایشو رہا ہی نہیں. اس غلط سمجھا جاتا ہے کہ وہاں جوئش لابی اتنی مضبوط ہے، بہت مضبوط ہے، کوئی شک ہی نہیں. وہ اگر فوکس ہو جائے نا تو ہروا بھی سکتے ہیں سینیٹر کانگریس مین کو. اتنی آرگنائزیشنل کیپیسٹی ہے، میڈیا میں ان کا بہت کنٹرول ہے، بینکنگ پہ بڑا کنٹرول ہے. جو ان کی سب سے بڑی طاقت ہے وہ کرسچن ایونجلسٹ ہیں. کرسچن ایونجلسٹ کم سے کم میرا خیال ہے 30-40% امریکن ووٹر ہے جو لوگ ریئلائز نہیں کرتے. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی دوبارہ کمنگ تب ہوگی. اب اس کے جب لوگوں کا عقیدہ ہو تو اس کو آپ چیلنج تو نہیں کر سکتے. تب ہوگی جب واپس یہودی اپنے ہوم لینڈ میں چلے جائیں گے. بعد میں وہ یہودیوں کا کیا کریں گے یہ الگ بات ہے. ابھی تو یہ ہے کہ ان کو سیکنڈ کمنگ جو کرائسٹ کی ہے وہ تب ہوگی جب واپس ہوم لینڈ میں جائیں گے. اس کا پورا فائدہ اٹھایا انٹرنیشنل جوری نے اور ان کو میں سمجھتا ہوں گمراہ کیا. تو کرسچن ایونجلسٹ جو ہیں اور زیادہ تر وہ ٹرمپ صاحب کو اسے سپورٹ کریں، دونوں پارٹیز کو کرتے ہیں. تو کرسچن ایونجلسٹ کا بہت بڑا رول ہے. اس میں بدنصیبی یہ ہے کہ وہ اسرائیل کا معاملہ فارن پالیسی، ہم تو فارن پالیسی کا ایشو سمجھتے ہیں. دنیا کے زیادہ ملکوں میں فارن پالیسی ایشو، وہ امریکہ کا انٹرنل پالیسی ایشو. اچھا اس میں یہ ہے کہ دونوں پارٹیوں کی جو کرنٹ لیڈرشپ ہے، ریپبلکنز یا ڈیموکریٹس، ابھی اس نے کو کمی کی تھی پریزیڈنٹ بائیڈن نے. وہ قتل کر رہے بچوں کو، عورتوں کو، اور یہ ان کو ہتھیار سپلائی کیے جا رہا ہے جس کا ان کو قیمت ادا کرنی پڑی. رکھے ہاں فرق یہ ہے کہ جو نوجوان نسل امریکہ کی ہے وہ اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کر رہی ہے. جس طرح ایک زمانے میں ویٹنام جنگ میں اس وقت کی نئی نسل نے امریکن حکومتوں کی پالیسی سے اختلاف کیا اور وہ ان کو نکلنا پڑا ویٹنام. اس میں لگے گا ٹائم. ابھی تو دونوں پارٹیز کی لیڈرشپ جو ہے وہ افورڈ ہی نہیں کا، خاص طور پہ الیکشن کے ٹائم پہ تو ایسے ہوتا ہے ان کو سانپ سونگ گیا، کیونکہ اسرائیل کی طرف 2 بیان آئے تو ان کے ووٹ کم ہو جاتے ہیں. قصوری صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ گریٹر اسرائیل کا کانسیپٹ ہے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی نتن یاہو اسی پہ عمل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ نہیں میں نہیں یہ سمجھتا. ہو سکتا ہے اب آپ نیتن یاہو کا تو کیا مقصد ہے، وہ جیل سے باہر رہنا بنیادی طور پر. اس پہ کرپشن کے چارجز ہیں. اس سے پہلے سال اس کے خلاف کیمپین چلی، اس سے پہلے جوڈیشری پہ حملہ کیا، اتنے لاکھوں لوگ باہر نکلے. اس کو تو یہ جنگ ایسے مل گئی ہے جیسے کہ کوئی بڑی پرائز اس کو مل گئی. وہ جتنا لمبا کیے جا رہا ہے، ایک تو جیل سے باہر رہ رہا ہے،
نمبر 2 جیسے جیسے اس کو لیٹ سے جنگ میں فائدہ ہو رہا ہے، مخالفین کو وہ زیر کر رہا ہے، وہ اب لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہے میں تو تمہارے لیے ناگزیر لیڈر بن گیا ہوں. یہ بدقسمتی کی بات ہے، لیکن یہ پالیسیز لانگ ٹرم نہیں سسٹین ہو سکتی میری ذاتی رائے میں. یہ ٹھیک ہے کہ امریکہ جو ہے ان کے ساتھ، لیکن امریکہ اگر اس حد تک آگے جائے گا کہ وہ ہر کام جائز ناجائز، میرا یہ خیال ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے آسان نہیں ہوگا. پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک طرف تو یہ چاہ رہے ہیں ایبراہم اکارڈز کے وہ موجود ہیں، وہ چاہ رہے تھے الٹیمیٹ گیم تھی کہ سعودی عرب اور اسرائیل کی آپس میں نارملائزیشن ہو جائے ریلیشن شپ، اور سعودی عرب اسرائیل کو ریکگنائز کرے. ابھی وہ سٹیج نہیں آئی تھی، لیکن یو اے ای اور موراکو اور اس نے بحرین، کئی ملکوں نے ان کو ریکگنائز کر لیا تھا. الٹیمیٹلی لگ رہا تھا کہ سعودی عرب بھی ان کو ریکگنائز کر لے گا. جب یہ 7 اکتوبر پہ، اچھا اس وقت اس کے بعد جو اسرائیل نے ظلم کیے ہیں وہاں، اس کے بعد کراؤن پرنس محمد بن سلمان اب کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ اگر ہماری اسرائیل سے کوئی بات ہوگی تو فلسطینیوں کے حقوق کی ضمانت کے بات ہوگی. تو اس چیز جو رائزنگ پاور اب شام میں کے بعد آیا ہے وہ ترکی ہے اس علاقے کا، کیونکہ پرانی جو سلطنت عثمانیہ تھی وہ ان کا اپنے آپ کو ایک قسم کا ان کے گارڈین تو نہیں میں کہہ رہا، جیسے برٹش ایک زمانے میں پاکستان جب نیا آزاد ہوا تھا انڈیا تو یہ سمجھتے تھے کہ ان کا بڑا یہاں کوئی انٹرسٹ بھی ہے اور ان کے دوست بھی ہیں. تو ترکی نے ایک بہت اہم رول ادا کیا ہے اور اس علاقے کی وہ بڑی طاقت ہے. اگر میں یہ کہوں کہ اس نے ایران کو ریپلیس کیا تو غلط نہیں ہوگا. پہلے ایران جو تھا اور اس کی جو دوسری طاقتیں اس کی جو حلیف تھیں، چاہے ہوتیز ہوں، چاہے وہ لبنان میں حماس ہو، لبنان میں وہ حزب اللہ ہوں، یا یہاں حماس ہو، اور عراق میں ان کی جو ہے ملیشیاز، شیعہ ملیشیاز جو عراق کی ہیں، تو ان کے بہت سے حلیف تھے. اسرائیل نے سب سے زیادہ نقصان انہی کو پہنچایا ہے. اس کا نتیجہ سر دست جو فائدہ ہوا ہے شارٹ ٹرم میں تو اسرائیل کو بھی ہو گیا، لیکن لانگر میں لگ رہا ہے کہ ترکی کو اگر الٹیمیٹلی فیصلہ ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، تو ترکی بھی سیٹلمنٹ اسرائیل سے نہیں کرے گا ایسی جس میں حماس کو بالکل یا فلسطینیوں کو اگنور کر دیا جائے. اور میری ذاتی رائے میں، حالانکہ کئی لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں اب تو ٹرمپ آئے گا تو سعودی عربیہ کی اور ان کے تعلقات نارملائز ہو جائیں گے اسرائیل کے، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ان کو اشک شوئی کہہ لیں کرنی پڑے گی فلسطینیوں کی. اس کے بغیر نہیں ہوگا، کیونکہ آج تو ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ نیتن یاہو ویسٹ بینک پہ بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے. تو کیا یہ ہوگا؟ اگر یہ ہوا تو سوال ہی نہیں کہ اس علاقے میں امن ہو. کیا ٹرمپ جو کہتے ہیں وہ جنگیں ختم کریں گے؟ ایک ایسی چیز کریں گے جس میں پرماننٹلی جنگ شروع ہو جائے، اور جو ان کی ایفرٹ ہے یہاں سے جا کے وہ چین کی مخالفت کریں ساؤتھ چائنا سی میں، تو پھنس گیا مڈل ایسٹ میں. تو مجھے لگ نہیں رہا کہ ٹرمپ ایسے کو پالیسی اپنائے گا جس میں اب تو اس کو ووٹوں کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ اس کی لاسٹ ٹرم ہے. پہلے تو جب تھا نا پریزیڈنٹ ٹرمپ پہلی ٹرم میں، تو ہر بندہ دوسری ٹرم چاہتا ہے. اب دوسری ٹرم تو ملنی نہیں ٹرمپ کو. تو ٹرمپ کے سامنے کوئی آسان فیصلہ نہیں، کیا اسرائیل کو سپورٹ کرتا جائے اور سعودی عرب اور ترکی سب سے وہ اسلامک ورلڈ سے باہر ہو جائے. اس کے جو مین حلیف ہیں اس علاقے میں سعودی عرب ہے، پھر ان کا حلیف ہے قطر، پھر ہے یو اے ای. ان ملکوں کی جو آبادی دل سے ہے، اور ان میں سب سے بڑی آبادی اصل میں تو سعودی عرب میں ہے. جس کو آپ نے گریٹر اسرائیل کی بات کی، خواہش ان کی ہو سکتی ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش میں دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ خواہش ان کی ہو سکتی ہے، لیکن لگ نہیں رہا کہ جی وہ اسرائیل جو چاہے گا کر جائے گا، اور ٹرمپ جو ہے وہ کہے گا ہاں بہت اچھی بات ہے تم لیکن سر اگر ہم یہ مڈل ایسٹ کی بات کریں تو لبنان، شام، اس سے پہلے
غزہ اور یہ سارے اگر ہم دیکھیں معاملہ، تو اس کے بعد کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اب شاید ایران کی باری ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایران کا اس حوالے سے آپ کیا رول دیکھتے ہیں؟ کیا اسرائیل ایران پہ حملہ کرے گا؟ دیکھیے اس میں دو آرا ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ایران نیوکلیئر ویپنز کے قریب پہنچے. دوسرا ساری ویسٹ کو یہ خطرہ ہے کہ ایران شاید جلد نیوکلیئر پاور بن جائے گا، کیونکہ ایران نے دیکھ لیا ہے اس کا حشر کیا ہوا. ایران نے دیکھ لیا اس کے دوستوں کا حشر کیا ہوا ہے. اور کیوں ہوا ہے کہ اسرائیل مڈل ایسٹ کی واحد نیوکلیئر پاور ہے، اس لیے ہوا ہے. وہ ڈراتا رہتا ہے. تو ایران جو ہے میرا خیال ہے اس کی اتنی قوت اس وقت بھی ہے. میں نیوکلیئر پاور نہیں بات کر رہا، ابھی تو ڈکلیئرڈ نیوکلیئر پاور وہ نہیں ہے. خطرہ ویسٹ کو یہ ہے، اور جو ٹرمپ کوشش کرے گا روکنے کی. اب روکنے کے دو طریقے ہیں، ایک بمباری کر دیں، اس میں روکے گا نہیں ایران، اس میں صرف ڈیلے ہوگا 2 سال 3 سال. جب قومیں فیصلہ کر لیں دماغ میں، اور جو نالج آ گئی ہے وہ تو نہیں غائب ہو جائے گی. ایرانی قوم تو زندہ ہے نا، ایرانی سائنٹسٹ سارے تو نہیں مر جائیں گے. تو ایران نیوکلیئر پاور پہ ضرور بنے گا اگر انہوں نے وہاں حملہ کیا. ایک ہی طریقہ ہے جو پہلے یورپ کی پاورز کوشش کر رہی تھی ایران کے ساتھ، جسے کہتے تھے JCPOA. وہ جو ڈیل تھی اس میں یہ تھا کہ ایران نے فیصلہ کیا تھا ایک سرٹن لیول پہ وہ اپنا پروگرام روکے گا جو اس کو انریچمنٹ ہوتی ہے ایٹ اے سرٹن لیول، یعنی کہ ایک سرٹن لیول پہ جب آ جائے نا تو وہ نیوکلیئر گریڈ ہو جاتا ہے. آپ آسانی سے اس کو نیوکلیئر ویپن میں کنورٹ کر سکتے ہیں. ساری دنیا میں ایفرٹ ہوتی ہے کہ ملکوں کو اگر روکنا ہے تو ان کو 20 30 15 18% پہ روک لے جائے، جو کہ اس کو وہ سمجھتے ہیں 6 8 مہینے سال لگے گا آگے. اگر آپ 80 90 80 پہ پہنچ گئے ہیں تو پھر تو آپ اگر کوشش کریں تو آپ 4 مہینے میں نیوکلیئر پاور بن سکتے ہیں. تو اس سے جو JCPOA یورپ نے پلس جرمنی، اس میں یورپ کے علاوہ جو اس میں روس بھی تھا، اور اس کا ایک پوائنٹ یہ تھا کہ جو بھی انرچڈ یورینیم ہے وہ سوویت یونین کا رشیا کے پاس چلی جائے گی سیف کسٹڈی کے لیے. پورا اگریمنٹ بن گیا تھا. اس کو آ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ریجیکٹ کیا، اس سے نکل گئے. اس وقت ان کا شاید یہ خیال تھا کہ وہ سیکنڈ ٹرم لڑیں گے تو ان کو اسرائیل کی سپورٹ ہوگی اور امریکن جوز کی سپورٹ ہوگی اور کرسچن ایونجلسٹ کی سپورٹ ہوگی. اب ان کو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اور اگر وہ واقعی چاہتے ہیں کہ سعودی عرب کو اور اسرائیل کے درمیان حالات بہتر کریں تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا فلسطینیوں کے لیے. یہ جو آپ گریٹر اسرائیل کی بات کر رہے ہیں نا کہ ہر جگہ اسرائیل شہر دوڑے، پھر تو جنگ کنٹینیو کرے گی اس علاقے میں اور کوئی مسلمان ریاست سیف نہیں رہے گی. اگر اسرائیل کو روکنے کی کوشش نہ کی گئی تو جنگ اس قدر بڑھ جائے گی کہ پھر اس کو روکنا نہ صرف مشکل ہو جائے گا بلکہ دنیا کے لیے مسائل بڑھ جائیں گے. ناظرین اس وقت ہوا ایک بریک کا. بریک سے جب واپس آئیں گے تو خورشید محمود قصوری صاحب سے جانیں گے کہ پاکستان اور چین کے تعلقات جو ہیں ان میں جو کہا جاتا تھا کہ ہمالیہ سے بھی اونچی ہماری دوستی ہے، وہ اس میں آج کل کیا مسائل چل رہے ہیں. سٹے ود اس. ویلکم بیک. قصوری صاحب یہ فرمائیے گا کہ پاکستان اور چین کے تعلقات ہمیشہ بہت مضبوط رہے ہیں اور بہت گہرے رہے ہیں، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے دیکھنے میں آیا کہ چین کو بھی چند چیزوں پہ تحفظات ہیں. دوسری طرف امریکہ جو ہے وہ بھی پاکستان اور چین کے زیادہ تعلقات نہیں چاہتا. اس سارے تناظر میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے جی، پہلے تو اس کو میں سمپلیفائی اس طرح کرتا ہوں. آپ امریکہ کے الائی رہے کئی سال، لیکن آپ چین کے بھی دوست رہے شروع سے. آپ کی فارن پالیسی کا ترا امتیاز یہ تھا کہ بیک وقت چین اور امریکہ آپ کے اتحادی تھے. حالات ایسے بنے ہیں کہ امریکہ نے ہندوستان کو چوز کر لیا اس علاقے میں اپنا اسٹریٹجک ایلائے چائنا کو کارنر کرنے میں. ہم تو چاہتے ہی نہیں کہ چائنا کے خلاف کسی کے ساتھ متحد ہو جائے، ہمیں تو سوٹ نہیں کرتا. تو ہم امریکہ کے اسٹریٹجک حلیف نہیں بن سکتے. نہ امریکہ ہم پہ اعتبار کرے گا کہ ہم چین کے خلاف ان کے ساتھ مل کے کچھ کریں گے. بلکہ مجھے کچھ امریکن ملنے آئے تھے کوئی 10-15 دن پہلے، تو انہوں نے مجھے ایک بات کہی
کہ آپ ہم ہر چیز سے بات کریں، چین پہ نہ بات کریں. میں نے کہا اچھا کیا؟ انہوں نے کہا نہ آپ ہمارے خیالات چین پہ بدل سکتے ہیں، نہ ہم آپ کے خیالات چین کے بارے میں. میں نے کہا اچھی بات ہے، آپ نہ ہی بات کریں تو اچھا. اب پوائنٹ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم امریکن ریلیشن شپ کی خاطر چین کے ساتھ ناطہ توڑیں. ایک تو یہ فارن پالیسی کا چیلنج رہے گا. ہماری ایکسپورٹ مارکیٹ سب سے بڑی ویسٹ میں ہے، امریکہ میں ہے، یورپین یونین میں ہے، برطانیہ میں. یہ بھی حقیقت ہے. ہمارے لوگ زیادہ جو آباد ہیں مڈل ایسٹ کے علاوہ ویسٹ میں ہیں. چائنا میں تو بڑے کم لوگ جاتے ہیں آبادی کے لیے، یہ بھی چائنا کو پتہ ہے. پھر انگلش لینگویج بیکاز آف کلونیل رول، ساؤتھ ایشیا وچ مینز انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ایک ان کو نیچرل ایڈوانٹیج ہے انگریزی کی وجہ سے کہ وہ یورپ امریکہ سے ان کے چاہے بزنس کے تعلقات ہوں، ان کے بچے پڑھنے کے لیے جائیں، وہ سیر و تفریح کے لیے جائیں تو وہ چین نہیں جاتے، وہاں جاتے. تو ایک کچھ انہیرنٹ یہاں عجیب سی چیز ہے کہ لوگ تو کہتے ہیں یہاں کی ایلیٹ پرو امریکن، یہ کہا جاتا. میں کہہ رہا ہوں یہاں کے مڈل کلاس بھی پرو امریکن ہے. بالکل ٹھیک. انڈیا کی مڈل کلاس تو بہت زیادہ پرو امریکن ہے، لیکن اس لحاظ سے پرو امریکن نہیں کہ وہ امریکن پالیسی سے خوش ہیں، لیکن اگر ان کو موقع ملے تو وہ امریکہ جا کے سیٹل ہو جائیں گے. اس لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں پرو امریکہ. اب بات یہ ہے، یہ چائنا کو پتہ، ان کو یہ پتہ آپ کی لیڈرشپ پرو امریکہ، اس میں کوئی شک ہی نہیں. لیکن ان کو یہ بھی پتہ ہے، میں ایک تھنک ٹینک کو ہیڈ کر رہا ہوں. میں چائنا گیا تھا ڈیلیگیشن لیڈ کر کے، مجھے خوشی ہوئی، ہمیں فارن آفس میں بھی ریسیو کیا گیا، حالانکہ ہم لوگ اس وقت تو میں فارن منسٹر نہیں ہوں. تو وہاں اور جو میجر تھنک ٹینکس تھے وہ دو قسم کے ویوز آئے کہ ہم ہر لیول پہ پاکستان سے کوآپریٹ کرنے کو تیار ہے، ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں آپ سے کوآپریٹ کرنے کو تیار ہے. اتنا کوآپریٹ کریں گے، انہوں نے نام لیے جیسے ہم نے یو اے ای کے ساتھ کیا، جیسے ملیشیا کے ساتھ کیا، جیسے انڈونیزیا کے ساتھ، ہم اس سے زیادہ آپ کے ساتھ کریں گے. لیکن ریزرویشنز بھی ہیں. ریزرویشن میں کھل کے بات کرتا ہوں، جو ان کے بندے یا مارے جا رہے ہیں تو اس پہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس قسم کی سیکیورٹی انہیں چاہیے، اب آپ کھل کے بات کر رہا ہوں جی سر، وہ نہیں میسر. کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سسٹم میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ایکچولی اینٹی چائنیز طاقت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور ان کو بتا دیتے ہیں پہلے کہ ادھر جا رہے ہیں، ان کو یہاں قتل کرنا تو کر دو. یعنی یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ہماری لیڈرشپ میں ایسے ہیں، لیکن نیچے ایسے کارندے موجود ہیں ہمارے سسٹم میں. تو وہ ان کی کچھ ڈیمانڈز ہیں سیکیورٹی کی، میں اس کے کھل کے نہیں جا سکتا. وہ کہتے ہیں ہمیں وہ گارنٹی دو. کیا گورنمنٹ آف پاکستان وہ گارنٹی دے گی؟ مجھے نہیں پتا. وہ کچھ گارنٹیز مانگتے ہیں سیکیورٹی کی. اگر آپ وہ سیکیورٹی گارنٹیز دے دیں تو ابھی بھی میں تو کہوں صرف 3 مہینے بھی نہیں ہوئے اور اس کی رپورٹ میں نے اخبار میں نہیں دی. جو لوگ میٹر کرتے ہیں، میں نے 4 صفحے کی رپورٹ لکھ کے انہیں بھیج دی ہے کہ یہ پرابلمز ہیں، یہ ہمیں انہوں نے آفر کیا ہے، یہ سب تک کوآپریٹ کرنے کو چاہتے ہیں، لیکن ساتھ مرنے نہیں چاہتے کہ بندے آئے اور ان کو آپ مار دیں اور اس کے بعد ان کی سیکیورٹی نہ ہو. ان کا یہ خیال ہے کہ انہیں پراپر پروٹیکشن جو چاہیے نہیں مل رہی، کیونکہ سسٹم جو ہے میں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا. اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ پاکستان ابھی نئے سال کے آغاز میں یہ ایک خوشخبری ہے کہ ایک دفعہ پھر سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن بن گیا. اس سے ایک تو یہ بتائیں کہ خارجہ امور ہیں جو پاکستان کے، اس میں پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا، اور دوسرا وہاں پہ موجود رہتے ہوئے پاکستان فلسطین کے حوالے سے یا اپنے دوست ممالک کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ میں آپ کو لائیو ایگزامپل دے دیتا ہوں. جب میں فارن منسٹر تھا تو ہم سیکورٹی کونسل کے ممبر تھے جی، اور جو سیکورٹی کونسل کا ممبر ہوتا اس کا منسٹر ہر مہینے اپنی مرضی کا ایجنڈا سیٹ کرتا. میں نے بھی ایجنڈا سیٹ کیا تھا. اب پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک طاقت ہے، آپ ایجنڈا بھی سیٹ کر سکتے ہیں، بحث بھی کروا سکتے ہیں جس ایشو پہ آپ چاہیں. یہ بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑا چیلنج بھی ہے. ہم کہتے تھے یار اس وقت ہم نے بننا تھا جب عراق پہ وہ حملہ کر رہے ہیں، ایران پہ حملہ کرنے کی سوچ رہے ہیں، اور ہمارا ایک ہی کام تھا اور وہ
ہمارے لیے مشکل کام تھا، لیکن ہم نے ڈٹ کے مخالفت کی امریکہ کی ایز سیکورٹی کونسل. میں پریزائڈ کر رہا تھا سیکورٹی کونسل پہ کہ ہم عراق میں نہیں آپ کے ساتھ جائیں گے. ایک چیلنج ہو گیا. امریکہ چاہ رہا تھا ہم پاکستان کی سپورٹ کریں. انہوں نے خبر پھیلا دی تھی کہ پاکستان ایسی کہانیاں بنا رہا ہے، اندر خانے ہم سے ملا ہوا ہے. اور مجھے رات کے 12 بجے میکسیکو کے فارن منسٹر کا فون آیا، یار ہمیں تو تم کہہ رہے ہو کہ ڈٹے رہو، تم سنت متبقری بن گئے ہو. تو میرا کہنا یہ ہے کہ چیلنج بھی بن جاتا ہے، آپ پہ پریشر بھی پھر پڑتا ہے کہ ہر ملک پریشر ڈالے گا، روس بھی امریکہ بھی ڈالے گا، چین بھی ڈالے گا، تو آپ کا امتحان بھی. لیکن طاقت تو ہے، آپ کی اہمیت کی ریکگنیشن ہے. یہ میرا خیال ہے کہ 10ویں 12ویں بار بنا. یہ بھی اس بات کی ہے کہ پاکستان کا ایک رول ہے. تو میں آپ کو جو کہہ رہا تھا نا کہ اگر پاکستان اپنا ہاؤس سیٹ ان آرڈر کر لے تو ہمیں ڈیمورلائز ہونے کی نہیں ضرورت. 5 سال ہمیں چاہیے اسٹیبلٹی. تو سیکورٹی کونسل میں ممبرشپ میں فائدے ہیں، ہم نے دیکھے رول ادا کیا. سیکورٹی کونسل ہماری اور دوسروں کی، فرانس کی وجہ سے بنیادی طور پر فرانس سے ان کو اتنی نفرت ہو گئی امریکنوں کو کہ انہوں نے کہا آئندہ فرینچ فرائز جو کھانے والے ہیں ان کو فرینچ فرائز نہیں کہا جائے گا، اس کو فریڈم فرائز کہا جائے گا. اتنی نفرت کا انہوں نے اظہار کیا. ہم اس لیے تھوڑے سے بچے رہے کہ انہیں ہماری ضرورت تھی افغانستان، لیکن ہم نے رول ادا کیا تو ملک رول ادا کر سکتے ہیں. لیکن امریکہ جنگل کا بادشاہ، اس نے کیا کیا؟ سیکورٹی کونسل نے اجازت نہیں دی، ہم نے نہیں دی. وہ ایک اور اس نے کولیشن بنا لی، کولیشن آف دا ولنگ، اور اس نے پھر بھی عراق پہ حملہ کر دیا، جس سے امریکہ کو بھی نقصان ہوا، عراق کی بیچارے کو بیڑا غرق کر دیا ان کا. اتنے لوگوں کی جانیں وہاں ضیاع ہوئی، ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی. امریکہ میں بھی ابھی یہ فیلنگ ہے کہ ان کی جو جنگ عراق پہ انہیں حملہ کیا اس کا ان کو نقصان ہوا، فائدہ کچھ نہیں ہوا. سر ابھی آپ نے افغانستان کا ذکر کیا. افغانستان کے لیے ہم نے اتنی قربانیاں دی. دہشت گردی میں ابھی تک ہم 80,000 سے زیادہ جانوں کا نذرانہ دے چکے ہیں. لیکن یہ طالبان کا ساتھ جو معاملہ ہے، اور اس وقت افغانستان کی طرف سے جس طرح ان کی عبوری حکومت بھی جو ہے وہ بھی جس طرح سے طالبان کی TTP کی مدد کر رہی ہے، کیا آپ اس کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میں اس وقت اقتدار میں نہیں. اگر میں فورن منسٹر ہوتا تو میں ایڈوائز کرتا اس وقت. ایک چیز ہے TTP کی مخالفت بالکل مناسب ہے کہ ہمارے بندوں کو وہ آ کے مارتے ہیں، معصوم بچوں کو مارتے ہیں. آپ دیکھ لیں آرمی پبلک سکول کے بچوں کے اور ٹیچرز کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے. وہ تو قابل فہم ہے کہ مخالفت کریں. لیکن میرا یہ خیال ہے، لیکن میرے پاس نالج پوری نہیں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ایڈوائز کرتا گورنمنٹ کو کہ جب آپ یہ پالیسی اپنائی ہوئی ہے آپ نے کہ آپ طالبان سے اتنی آپ نے اس کی قیمت ادا کی ہے، امریکہ آپ سے ناراض ہوا کہ آپ ڈبل گیم کھیلتے ہیں، آپ ایک طرف ہمارے ساتھ ہیں تو اس طرف طالبان کے ساتھ ہیں. تو آپ یہ کریں کہ طالبان سے اتنی دوری نہ پیدا کریں. اب وہ میں سمجھتا ہوں یہ ٹھیک ہے، ہمارا جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بندے انہوں نے پناہ دی ہوئی تو ہم کیا کریں. لیکن میرا خیال ہے کہ جب ہم نے ریفیوجیز نکالنے شروع کیے، میری ذاتی رائے ہے، تو ہمیں ایک ڈفرنس کرنا چاہیے تھا کہ جو بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے بچے جو امریکہ میں پیدا ہوتے ہیں، برطانیہ میں، ان کو نیشنلٹی ملتی ہے. غصے کا اظہار تھا ایک قسم کا. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں یہ امپریشن نہیں دینا چاہیے تھا کہ، اور نہ اب دینا چاہیے، خدا نہ کرے کہ ہم افغانستان کے خلاف ہے. وہ تو علامہ اقبال کے وقت سے ہے، اور کیا اس سے بہت پرانا ہمارا تعلق افغانستان سے ہے. یہاں حکمران یہاں وہاں سے آتے رہے، اور یہاں کے حکمران وہاں بھی رہے. لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر وہاں سے آتے تھے کابل سے تو یہاں سے رنجیت سنگھ نے بھی حکومت کی ہوئی ہے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ ہمیں یہ امپریشن نہیں دینا چاہیے کہ ہم افغانستان کے خلاف یا افغان حکومت کا. ہمیں یہ بالکل، یہ تھوڑی میرا خیال ہے ہماری میسیجنگ جو ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کیا میں رائے دیتا، مجھے نہیں پتا گورنمنٹ کے سامنے کیا انفارمیشن تھی جس کی بنیاد پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں ان کو باہر نکال، اسپیڈ پہ نکالنا ہے جس پہ انہوں نے نکالا. جو فورن آفس ہے وہ ایک انسٹیٹیوشن ہے، جیسے پاکستان آرمی ایک انسٹیٹیوشن ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ فورن آفس میں یہ نہیں ہوتا کہ آج ہیلتھ میں ہے تو کل ایگریکلچر میں ہے تو پرسوں ٹورزم میں ہے. وہ پروفیشنل ہیں، وہیں رہتے ہیں، ان کی ٹریننگ ہوئی ہوتی ہے،
اسی لیے ان کو فرسٹ لائن اور ڈیفنس کہتے ہیں. تو اگر کچھ غلطیاں فورن پالیسی میں ہوں بھی تو آپ سمجھیں کہ وہ غلطی کہیں اور ہے. بہت شکریہ قصوری صاحب. ناظرین، آپ نے خورشید محمود قصوری صاحب کی گفتگو سنی. ان کا کہنا ہے کہ فارن آفس میں بیٹھے پروفیشنل لوگوں کا کام حکومت وقت کو مختلف طرح کی تجاویز دینا ہوتا ہے اور یہ بتانا ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا، یہ پالیسی اختیار کریں گے تو اس کا یہ نقصان ہوگا. لیکن فیصلہ حکومت وقت نے کرنا ہوتا ہے کہ اس نے کیا خارجہ پالیسی اپنانی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.